بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر کلاس، جیسا کہ ہم چیپٹر 5 کو اسٹڈی کر رہے ہیں کمپیوٹر آرکیٹیکچر، تو آج کے اس لیکچر میں ہم پیج 195 سے پیج 199 تک اسٹڈی کریں گے۔ اس میں جو ٹاپکس ہم کور کریں گے اس میں ہے ہمارے پاس آپریٹنگ سسٹم۔ ہم دیکھیں گے کہ آپریٹنگ سسٹم کیا ہوتا ہے، اس کے فنکشنز کیا ہیں، فیچرز کیا ہیں۔ دین ہم پروگرامنگ لینگویج کے بارے میں دیکھیں گے کہ یہ کیا ہوتی ہے، اس کی ٹائپس کون کون سی ہیں، لینگویج ٹرانسلیٹر کیا ہوتا ہے اور اس کی ٹائپس کون کون سی ہیں۔ سو وداؤٹ ویسٹنگ اینڈ ٹائم لیٹ اسٹارٹ۔ واٹ از آپریٹنگ سسٹم؟ آپریٹنگ سسٹم یا او ایس ایک ایسا سافٹ ویئر ہے، پروگرام ہے جو کہ ہمارے کمپیوٹر کے ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کے ریسورسز کو مینیج کرتا ہے۔ It is a software that communicates with the hardware and allows other programs to run smoothly۔ ہر ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر، ٹیبلٹ، اسمارٹ فون، ان سب کا اپنا ایک آپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے جو کہ اس ڈیوائس کی بیسک فنکشنالٹی پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے۔ آسان الفاظ میں دیکھیں تو یہ جو آپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے یہ یوزر اور کمپیوٹر کے درمیان ایز اے انٹرفیس ورک کر رہا ہوتا ہے۔ آپریٹنگ سسٹم کے بغیر کمپیوٹر ورک نہیں کر سکتا۔ اس کی ایگزامپلس دیکھیں تو ڈی او ایس ڈسک آپریٹنگ سسٹم ہے، ونڈوز ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے آپریٹنگ سسٹم ہیں، لینکس آپریٹنگ سسٹم ہے، میک کا آپریٹنگ سسٹم ہے، یونکس ہے۔ اگر اس ٹائم ہم دیکھیں کہ موسٹ پاپولر آپریٹنگ سسٹم کون سا ہے تو وہ مائکروسافٹ والوں کی طرف سے ونڈوز کا آپریٹنگ سسٹم ہے۔ اس کا مارکیٹ شیئر اگر آپ دیکھیں نا تو وہ 73% کے لگ بھگ ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا فیمس آپریٹنگ سسٹم ہے وہ میک آپریٹنگ سسٹم ہے اور اس کا مارکیٹ شیئر 15% ہے۔ اینڈ دا تھرڈ موسٹ پاپولر آپریٹنگ سسٹم از لینکس آپریٹنگ سسٹم۔ اب اس کی فنکشنالٹیز اور فیچرز کے بارے میں دیکھیں تو اٹ مینیج ہارڈ ویئر ریسورسز، یعنی کہ ہمارے کمپیوٹر کے جو ہارڈ ویئر ریسورسز ہوتے ہیں، یعنی کہ ان پٹ ڈیوائسز، آؤٹ پٹ ڈیوائسز، اسٹوریج ڈیوائسز جو کہ کمپیوٹر کے ساتھ اٹیچڈ ہوتے ہیں، ان سب کو کنٹرول کیا کر رہا ہوتا ہے، مینیج کون کر رہا ہوتا ہے؟ آپریٹنگ سسٹم کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے میموری مینجمنٹ۔ جیسا کہ میں نے آپ کو کلاس میں پہلے بھی بتایا تھا کہ کوئی بھی پروگرام جو ہم ایگزیکیوٹ کرتے ہیں یا جو ڈیٹا ہوتا ہے جس کے اوپر پروسیسنگ ہو رہی ہوتی ہے وہ سب سے پہلے ہمارا مین میموری میں، پرائمری میموری جو ہوتی ہے وہاں پہ جا کے لوڈ ہوتا ہے۔ تو یہ جو ڈیٹا کو لوڈ کرنے کا کام ہے وہاں پہ مین میموری کے اندر پرائمری میموری ہے جو کہ اس کے اندر سٹور کرنے کا کام ہے، وہ بھی آپریٹنگ سسٹم کرتا ہے۔ یہ اس کی جاب ہوتی ہے۔ نیکسٹ ہے ڈیٹا سیکیورٹی۔ اب یہ جو او ایس ہوتا ہے نا یہ بیسیکلی ایک پاس ورڈ پروٹیکشن فیچر بھی پرووائڈ کرتا ہے جو کہ ہیلپ فل ہوتا ہے ہمارے ڈیٹا کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے فرام انلیگل ایکسیس، موڈیفیکیشن اور ڈیلیشن وغیرہ۔ نیکسٹ ہے لوڈ اینڈ ایگزیکیوٹ پروگرام۔ وہی بات کہ یہ جو ہمارا پروگرام ہوتا ہے اس کو مین میموری کے اندر لوڈ کرنے میں اور اس کو وہاں پہ ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے بھی یہ آپریٹنگ سسٹم یوز ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہے فائل مینجمنٹ۔ یہ جو فولڈرز کے اندر ہمارا ڈیٹا ہوتا ہے جن میں فائلز وغیرہ ہوتی ہیں، یہ جو فائلز کو آرگنائز کرنے کا کام ہوتا ہے یہ بھی آپریٹنگ سسٹم دیکھ رہا ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہے یوٹیلیٹیز۔ یہ جو ہمارا کمپیوٹر سسٹم ہے اس کی مینٹیننس کو بیٹر کرنے کے لیے ڈفرینٹ یوٹیلیٹیز بھی پرووائڈ کرتا ہے، جیسا کہ ڈسک کلینر ہے، ڈیٹا بیک اپ پروگرام ہے، اس کے علاوہ اینٹی وائرس کی یوٹیلیٹیز بھی یہ پرووائڈ کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس بوٹنگ۔ بوٹنگ کیا ہوتا ہے؟ بوٹنگ بیسیکلی جب ہمارا کمپیوٹر سٹارٹ ہوتا ہے تو اس کا جو سٹارٹنگ پروسیس ہوتا ہے نا اس کو بوٹنگ کہتے ہیں۔ یہ بوٹنگ کے پروسیس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے کمپیوٹر کو پریپیئر کیا جا رہا ہوتا ہے تاکہ یوزر اسے یوز کر پائے۔
اور جو آپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے ہمارا اٹ از رسپانسیبل فار بوٹنگ آف اے کمپیوٹر سسٹم. لاسٹ ون ہے انٹرفیس. انٹرفیس سے کیا مراد ہے؟ یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو آپریٹنگ سسٹم ہے ہمارا وہ ایز اے انٹرفیس کام کر رہا ہوتا ہے یوزر کے اور کمپیوٹر کے درمیان. اب انٹرفیس دو طرح کے ہیں یہاں پہ جو مینشن کیے گئے ہیں. فرسٹ ون از کمانڈ لائن انٹرفیس اینڈ سیکنڈ ون از گرافیکل یوزر انٹرفیس. اب ان کے نام ہے وہی مطلب ان کا انہی میں چھپا ہوا ہے. کمانڈ لائن انٹرفیس سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ جو ہمارا کمپیوٹر ہے وہ کمانڈز کے تھرو آپریٹ کیا جا رہا ہوتا ہے کمانڈ لائن انٹرفیس میں. اس کی اگزامپل اگر آپ دیکھیں تو ڈی او ایس اور یونکس اس کی اگزامپلز ہیں. اس کے بعد ہے گرافیکل یوزر انٹرفیس. اس میں کیا ہوتا ہے کہ گرافیکل انٹرفیس پرووائڈ کیا جاتا ہے اس کے تھرو کمیونیکیٹ کر رہا ہوتا ہے جو یوزر ہوتا ہے کمپیوٹر سے. اس میں ونڈوز ہوتی ہیں، مینیوز ہیں، آئیکنز ہیں، پوائنٹنگ ڈیوائسز ہیں. یہ بیسیکلی ایزی ہوتا ہے کمانڈ لائن انٹرفیس سے. کمانڈ لائن انٹرفیس میں کیا ہوتا ہے کہ جیسا کہ میں نے بتایا کمانڈز کے تھرو آپریٹ کیا جا رہا ہوتا ہے سسٹم کو. تو ڈفرینٹ ٹاسک کے لیے ڈفرینٹ ٹائپس کی کمانڈس ہیں تو ان کو ریممبر کرنا اٹ سیلف ایک ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے. تو اس کے الٹرنیٹیولی جو گرافیکل یوزر انٹرفیس ہے اس میں وہ آئیکنز اور مینیوز اور ونڈوز وغیرہ ہوتی ہیں. تو اس طرح اس کا یہ جو آپریٹ کرنے کا ہے کمپیوٹر کو اس سے ایزی ہوتا ہے. اس کی اگزامپل اگر آپ دیکھیں تو یہ میک آپریٹنگ سسٹم اور سب سے بڑی اگزامپل یہ جو ونڈوز ہے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس پروگرامنگ لینگویج. پروگرامنگ لینگویج کیا ہوتا ہے؟ یہ بیسیکلی سسٹم آف نوٹیشنز ہوتی ہیں جو کہ کمپیوٹر پروگرام لکھنے کے لیے یوز کرتے ہیں ہم. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں اٹ از اے سافٹ ویئر یوزڈ فار کمیونیکیشن بٹوین یوزر اینڈ کمپیوٹر. اگر ٹیکنیکلی یہ بیسیکلی تھوڑی سی ٹیکنیکل ڈیفینیشن ہے. اگر آپ دیکھیں یوزر کمپیوٹر سے کمیونیکیٹ جو کرتا ہے نا وہ کسی پروگرام کے تھرو کرتا ہے اور پروگرام کو لکھنے کے لیے ہم کیا یوز کرتے ہیں؟ پروگرامنگ لینگویج یوز کرتے ہیں. تو ان کے اگر ہم یہ جو پروگرام ہے اس کی ٹیکنیکل ڈیفینیشن دیکھیں نا تو یہ سیٹ آف انسٹرکشنز ہیں جو کہ یوز ہوتی ہیں کسی بھی اسپیسیفک پرابلم کو سالو کرنے کے لیے. اس کو ہم کہتے ہیں پروگرام. یعنی کہ سیٹ آف انسٹرکشنز یوز ٹو سالو اے اسپیسیفک پرابلم از کالڈ اے کمپیوٹر پروگرام. اور جو پرسن پروگرام لکھتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں پروگرامر اور سافٹ ویئر ڈیولپر. اور سنٹیکس کیا ہے؟ سنٹیکس بیسیکلی جو پروگرامنگ لینگویج ہوتی ہے نا اس کے اندر کچھ پری ڈیفائنڈ اسپیسیفک رولز ہوتے ہیں جن کو فالو کرتے ہوئے ہم پروگرام لکھتے ہیں. وہ جو پری ڈیفائنڈ رولز ہیں ان کو ہم کہتے ہیں یہ سنٹیکس ہے اس لینگویج کا. اب پروگرامنگ لینگویجز کی نا ٹائپس ہیں. یہ دو طرح کی ہوتی ہیں، لو لیول لینگویج اینڈ ہائی لیول لینگویج. یہ کیا ہیں ان کو باری باری دیکھتے ہیں ہم. لو لیول لینگویج. لو لیول لینگویج جو ہوتی ہے نا یہ کلوز ٹو کمپیوٹر ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایزیلی انڈرسٹینڈ کر پاتے ہیں ہمارے کمپیوٹرز. اٹ ریکوائرز ڈیپ انڈرسٹینڈنگ آف کمپیوٹر آرکیٹیکچر. اور جو پروگرام لو لیول لینگویج میں لکھا جاتا ہے وہ مشین ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. اس سے کیا مراد ہے کہ وہ پروگرام اسی اسپیسیفک ٹائپ کی مشین کے اوپر ہم چلا سکتے ہیں، اسی کے اوپر وہ ایگزیکیوٹ ہو سکتا ہے، کسی دوسری مشین کے اوپر ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکتا. یہاں پہ مشین سے آپ مراد پروسیسر کو لے لیں. اب ڈفرینٹ ٹائپس کی مشین سے مراد یعنی کہ ڈفرینٹ پروسیسرز ہوتے ہیں. ان کا ایک اپنا آرکیٹیکچر ہوتا ہے، انسٹرکشن سیٹ ہوتا ہے. وہ کس طرح سے انسٹرکشنز کو لوڈ کر رہے ہیں، ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں، میموری کو مینیج کر رہے ہیں. یہ پروسیسر ٹو پروسیسر ویری ہو رہا ہے. تو جو لو لیول لینگویج کے اندر پروگرامز ہوتے ہیں نا وہ ان ہارڈ ویئر کے ان اسپیسیفک فیچرز کے ساتھ نا
ڈائریکٹلی انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں. سو جو ایک مشین کے اوپر کوڈ لکھا گیا ہے لو لیول لینگویج میں وہ دوسری مشین کے اوپر ایگزیکیوٹ نہیں ہوتا, وہ اس کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہے. اب لو لیول لینگویجز کو فردر ٹو ٹائپس میں کیٹیگرائز کیا گیا ہے, مشین لینگویج اینڈ اسمبلی لینگویج. ان کو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہیں اور ان میں ڈفرینس کیا ہے. سب سے پہلے ہے مشین لینگویج. مشین لینگویج کمپیوٹر کی نیٹیو لینگویج ہے. اسے ہم کیا کہتے ہیں, فرسٹ جنریشن لینگویج. اب جو مشین لینگویج کے اندر انسٹرکشنز ہوتی ہیں وہ کس فارم میں ہوتی ہیں, وہ بائنری نمبرز کی فارم میں ہوتی ہیں, زیروز اور ونز کی فارم میں ہوتی ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو کلاس میں بھی بتایا تھا کہ ہمارے جو سسٹمز ہیں, ہمارے جو کمپیوٹرز ہیں, وہ صرف اور صرف نمبرز کو سمجھتے ہیں, اور وہ نمبرز بھی کون سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, 1 اور 0 کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے ہمارا جو کمپیوٹر ہوتا ہے. اور جو مشین لینگویج کے اندر انسٹرکشنز ہوتی ہیں وہ انہی نمبرز کی فارم میں ہوتی ہیں, تو اس لیے یہ ڈائریکٹلی انڈرسٹینڈ کر پاتا ہے ان کو, اسی لیے سے اس کی نیٹیو لینگویج کہا جاتا ہے. اور جو پروگرام مشین لینگویج کے اندر لکھا جاتا ہے اس کو آبجیکٹ کوڈ کہتے ہیں یا آبجیکٹ پروگرام کہتے ہیں. نیکسٹ ہے ہمارے پاس اسمبلی لینگویج. اسمبلی لینگویج سیکنڈ جنریشن لینگویج ہے. بیسیکلی اٹ از 1 اسٹیپ ہائر دین مشین لینگویج. اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں ڈفرینس یہ ہے کہ یہ جو مشین لینگویج کے اندر کوڈ ہوتا ہے, انسٹرکشنز ہوتی ہیں وہ 0 اور 1 کی فارم میں ہوتی ہیں نا, اسمبلی لینگویج میں ان کو سمبل سے اور نیمونک سے ریپلیس کر دیا گیا ہے. لائک اگر ہمیں ایڈیشن کا کوئی فنکشن آپریشن پرفارم کرنا ہے تو اس کے لیے نیمونک کیا یوز ہوگا, ایڈ کا. اسی طرح سبٹریکٹ کے لیے SUB کا نیمونک یوز ہوتا ہے. اس لیے اسمبلی لینگویج کو سمبولک لینگویج بھی کہا جاتا ہے. تو یہ تھی لو لیول لینگویج جس کو فردر ٹو کیٹیگریز میں کیٹیگرائز کیا گیا ہے. مشین لینگویج جو کہ بائنری نمبرز کی فارم میں ہوتی ہے, اور اسمبلی لینگویج جس میں نیمونکس کو یوز کیا جاتا ہے. جو دوسری ٹائپ ہے پروگرامنگ لینگویج کی وہ ہے ہائی لیول لینگویج. اب جو ہائی لیول لینگویج کے اندر انسٹرکشنز ہوتی ہیں دے آر کلوز ٹو ہیومن لینگویج, انگلش ٹائپ انسٹرکشنز ہوتی ہیں. ہائی لیول لینگویجز جو ہوتی ہیں نا وہ ایزی ٹو لرن ہوتی ہیں, ایزی ٹو پروگرام ہوتی ہیں, ان کو ایزیلی موڈیفائی کیا جا سکتا ہے, ڈیبگ کیا جا سکتا ہے. ڈیبگ کیا ہوتا ہے, یعنی کہ جو ایررز کو ریموو کرنے کا پروسیس ہوتا ہے اسے ڈیبگنگ ہم کہتے ہیں. اب یہ جو ہائی لیول لینگویجز ہوتی ہیں یہ مشین انڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں. ہم نے لو لیول لینگویجز کو دیکھا تھا وہ مشین ڈیپینڈنٹ ہوتی تھی, اور یہ جو ہائی لیول لینگویج ہے یہ مشین انڈیپینڈنٹ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پروگرام جو ایک written in these languages can be executed on any type of computer system. یہ کسی بھی ٹائپ کے کمپیوٹر سسٹم پہ چلائی جا سکتی ہیں. جو پروگرام ہائی لیول لینگویج میں لکھا جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں سورس کوڈ اور سورس پروگرام. اس کی ایگزامپلز بھی نیچے مینشن ہے, سی ہے, جاوا ہے, C++, پائتھن, ڈفرینٹ ٹائپس کی یہ ہائی لیول لینگویجز ہیں. نیکسٹ ہے ہمارے پاس لینگویج ٹرانسلیٹر. لینگویج ٹرانسلیٹر کیا ہے, اسے لینگویج پروسیسر بھی کہتے ہیں. یہ کیا ہے, تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جو ہمارا سسٹم ہے وہ نمبرز کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے, بائنری نمبرز کو, اور جو مشین لینگویج کے اندر کوڈ ہوتا ہے وہ بائنری کی فارم میں ہوتا ہے, بائنری نمبرز کی فارم میں ہوتا ہے جو کہ ڈائریکٹلی انڈرسٹینڈیبل ہوتا ہے اسے. اس کے علاوہ جو ہائی لیول لینگویج ہوتی ہے یا پھر اسمبلی لینگویج ہوتی ہے وہ ڈائریکٹلی ہم ایگزیکیوٹ نہیں کر سکتے, اس کے لیے ہمیں ٹرانسلیٹر کی ضرورت ہوتی ہے.
تو ٹرانسلیٹر یا لینگویج پروسیسر ایک ایسا سافٹ ویئر ہے، ایک ایسا پروگرام ہے جو کیا کرتا ہے، جو ہائی لیول لینگویج کے اندر ہماری انسٹرکشنز ہوتی ہیں یا اسمبلی لینگویج کے اندر ہوتی ہیں، ان کو مشین کوڈ میں کنورٹ کر دیتا ہے. یعنی کہ جو ہمارا سورس کوڈ ہوتا ہے اس کو وہ آبجیکٹ کوڈ میں یا مشین کوڈ میں کنورٹ کرنے کے لیے جو سافٹ ویئر یوز ہوتا ہے، جو سافٹ ویئر ہوتا ہے اس کو ہم لینگویج ٹرانسلیٹر کہتے ہیں یا لینگویج پروسیسر کہتے ہیں. یہ 3 طرح کے ہوتی ہیں. فرسٹ ون از کمپائلر، دین انٹرپریٹر، اور اس کے بعد ہے اسمبلر. کمپائلر کیا کرتا ہے؟ کمپائلر ایک ایسا لینگویج ٹرانسلیٹر ہے جو کہ سورس کوڈ کو، جو کہ ہائی لیول لینگویج کے اندر ہمارا کوڈ ہوتا ہے، اس کو آبجیکٹ کوڈ میں کنورٹ کر دیتا ہے، مشین کوڈ میں کنورٹ کرتا ہے ایز اے ہول. یعنی کہ اٹ ٹرانسلیٹس کمپلیٹ پروگرام ایٹ اے ٹائم. اس کے بعد ہے ہمارے پاس انٹرپریٹر. یہ بھی ہائی لیول لینگویج کو، سورس کوڈ کو آبجیکٹ کوڈ میں کنورٹ کر رہا ہوتا ہے، مشین کوڈ میں کنورٹ کر رہا ہوتا ہے کمپائلر کی طرح. لیکن اس میں ڈفرینس کیا ہے کہ یہ اسٹیٹمنٹ بائی اسٹیٹمنٹ اس کو ٹرانسلیٹ کر رہا ہوتا ہے. کمپائلر کیا کرتا ہے؟ ایز اے ہول اس کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے، اور جو انٹرپریٹر ہوتا ہے وہ اس کو اسٹیٹمنٹ بائی اسٹیٹمنٹ کرتا ہے. اس لیے نا یہ سلو ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو کمپائلر. اینڈ دا تھرڈ اینڈ لاسٹ ون لینگویج ٹرانسلیٹر از اسمبلر. اسمبلر جو لینگویج ٹرانسلیٹر ہے وہ اسپیسیفکلی جو اسمبلی لینگویج کے اندر ہمارا کوڈ ہوتا ہے اس کو وہ مشین کوڈ کے اندر کنورٹ کر دیتا ہے. سو یہ تھے لینگویج ٹرانسلیٹر. سو میں آج کا یہ ہول لیکچر ایک دفعہ پھر سے آپ کو سمرائز کروں تو اس میں سب سے پہلے ہم نے آپریٹنگ سسٹم کے بارے میں پڑھا، اس کی فنکشنلٹیز کے بارے میں دیکھا کہ کون کون سے فیچرز آپریٹنگ سسٹم پرووائڈ کرتا ہے. دین ہم نے پروگرامنگ لینگویجز کے بارے میں دیکھا، ان کی ٹائپس کے بارے میں پڑھا. ہائی لیول لینگویج کیا ہوتی ہے، لو لیول لینگویج کیا ہوتی ہے، اس کی فردر 2 کیٹیگریز کو دیکھا، مشین لینگویج اور اسمبلی لینگویج. اور لاسٹ پہ ہم نے دیکھا لینگویج ٹرانسلیٹر کو اور اس کی جو تینوں ٹرانسلیٹرز ہیں، کمپائلر، انٹرپریٹر اور اسمبلر کو. سو یا دیٹس آل فار ٹوڈے. تھینک یو.